بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کس قدر آسان تھی انسانوں کے لیے۔ اللہ نے رات بنا دی سونے کے لیے، دن بنا دیا کام کرنے کے لیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کام کرنے کے لیے تو ہم سے کہا گیا کہ سورج نکلا ہے، دن ہوا ہے، نکلو جاؤ کام کرو، محنت کرو، مشقت کرو، پیسے کماؤ۔ رزق کا وعدہ اللہ نے لے لیا، یعنی دے گا وہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے لینا چاہ رہے ہیں۔ مطلب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زندگی بہت آسان تھی، ہم نے اپنی کمیوں سے، اپنی ناکارہ پن سے کس موڑ پہ اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر لیا۔ مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی اللہ پاک خود ہی شاید یہ بات سوچتے ہو کہ بھئی اتنا مشکل پیپر تو ہم نے اپنے بندوں کو نہیں دیا تھا، یہ تو ہلاکان ہوئے جا رہے ہیں، روتے رہتے ہم سے کہ اللہ یہ ہو گیا، اللہ وہ ہو گیا، اللہ وہ ہو گیا۔ کچھ نہیں ہوا، بہت آسان ہے، سوچ سمجھ کی بات ہے خالی۔ صرف اپنے آپ کو اگر الجھانا چاہتے ہیں تو دنیا کے تمام یہ جو رنگینیاں ہیں اور جو خرافاتی ماحول ہیں اس کی طرف بڑھتے جائیے، دیکھنے میں لگے گا کہ آپ بہت خوش ہیں، زندگی عذاب ہو جائے گی۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ بچی ہوئی زندگی کی جو سانسیں ہیں وہ اس طرح سے سکون اور عافیت کی ہوں کہ دن کے اجالے میں دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت ہو جائے اور رات کے اندھیرے میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اچھی نیند سو جائے، یہ سب کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہنا تو بہت آسان ہے، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اسے کرنے کے لیے ہمیں گزرے ہوئے وقت میں اپنے بزرگوں کی گزری ہوئی زندگی کے دور کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے آج کے زمانے میں بڑے اور چھوٹے کے بیچ کوئی لحاظ نہیں رہ گیا، کوئی ادب نہیں رہ گیا، کوئی کسی کی عزت کرنے کو تیار نہیں۔ کوئی اگر اثردار ہے، کوئی اچھے عہدے پہ ہے تو اس سے تو آپ بات کرنے کے لیے 10 بار سوچیں گے کہ کیا کہا جائے۔ لیکن کتنا آسان تھا یہ جو آج اتنا مشکل ہمیں دکھ رہا ہے، یہ سب کتنا آسان تھا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں، مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے دوسرے خلیفہ یعنی امیر المومنین جنہیں کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ سوچئے کہ وہ جب خلیفہ بنے ہیں، اللہ کے نبی نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے ہمارے، تقریباً 2.5 برس کا عرصہ ان کا خلیفہ بننے کے بعد کا گزرا اور اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، امیر المومنین کہلائے۔ 40 لاکھ مربع میل کا رقبہ، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ جتنا علاقہ ہے اس کو 4 گنا بڑھا دیا۔ اتنے بڑے علاقے میں اتنے بڑے رقبے کے بادشاہ کہہ لیجیے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے۔ نماز کے لیے جمعے کا دن تھا اور نماز کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد نبوی میں پہنچنے میں دیر ہوئی۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک اور صحابی ہیں، ان کا بھی الگ مقام ہے، وہ میزبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں 6 مہینے قیام کیا تھا، ان کی کیا عظمت ہوگی۔ وہ مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، حضرت عمر کو آتا دیکھا تو بڑے تلخ لہجے سے کہا کہ کہاں رہ گئے تھے؟ نوکر ہیں تمہارے؟ نماز کا وقت ہو گیا تھا، انتظار کرا رہے ہو، سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دیر آنے کی وجہ کیا تھی؟ سوچ لیجیے آپ، امیر المومنین کس مقام و مرتبے کے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ مقام ان کا، یہ مرتبہ، خلیفہ ہیں۔ اور ان سے ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نوکر ہیں، انتظار کراتے ہو نماز کے لیے، وقت پہ کیوں نہیں آئے؟ جواب دو۔ جواب وہاں پہ دروازے پہ نہ دے کے مسجد نبی میں داخل ہوئے، ممبر پہ پہنچے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے دور میں ابو ایوب انصاری جیسے لوگ ہیں، اور جب تک دنیا میں ابو ایوب انصاری جیسے لوگ رہیں گے دنیا کا کوئی بھی بادشاہ اپنے کارگزاری سے غافل نہیں ہوگا۔ اپنے جو لوگ ہوں گے، جو یوں کہہ لیجئے کہ ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوں گے، وہ کبھی بھی غلط راستوں پہ نہیں چل سکتے، کیونکہ صحیح راستہ دکھانے کے لیے ابو ایوب انصاری جیسے لوگ کافی ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ کم سے کم یہ بھی تو آپ لوگ جان لیجئے کہ آنے میں دیر کیوں ہوئی۔ کہا کہ میرے پاس صرف ایک ہوتا ہے،
میری بیوی نے اس کا صبح دھویا تو دھونے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی، جب دیر سے دھلا تو دیر سے سوکھا، کافی گیلا تھا، اس وجہ سے مجھے آنے میں دیر ہوئی، ہلکی نمی ابھی بھی میرے کرتے پہ ہے، آپ میں سے کوئی بھی آ کے دیکھ سکتا ہے۔ ایک کرتا، کون کہہ رہا ہے؟ 40 لاکھ مربع میل کے رقبے کا حکمراں، 40 لاکھ مربع میل کے رقبے سے جو مال غنیمت آتا تھا اس کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں ایک مرتبہ مال غنیمت کا ڈھیر لگا، یہاں سے وہاں تک نہ جانے کتنے اشرفیاں اور کیا سب آیا۔ وہ سارا نظارہ دیکھا کہ مال غنیمت کا ڈھیر مسجد نبوی کے صحن میں لگا ہے تو ایک کھمبے سے لپٹ کے رونے لگے۔ دوسرے صحابیوں نے کہا کہ حضرت عمر، رونے کی کیا بات ہے، تو خوشی کا مقام ہے، اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں، یہ وہاں سے سب آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا زمانہ تھا کہ صبح کھایا تو شام کا پتہ نہیں، حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا 2 دن لوگوں کے فاقے میں گزر جاتے تھے، ہم ہی بچے تھے اللہ کو حساب دینے کے لیے، یہ جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا کہ ہم نے رعایا پہ کہاں کہاں خرچ کیا، ضرورت مندوں مستحقوں کی کتنی فکر کی، ضرورت مندوں تک کیسے پہنچایا۔ رات میں گشت کے لیے نکلتے تھے، رات کے اندھیرے میں لوگوں کا حال معلوم کرنے کے لیے تنہا نکل جاتے تھے، ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، ایک برابر میں پتھر تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے گھر کے آنگن میں جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک طرف کچھ بچے بیٹھے رو رہے ہیں اور دوسری طرف کا ایک نظارہ دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، ایک بھگونے میں پانی ہے جو پک رہا ہے، ایک عورت وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا دیکھنے کے بعد تو اس پتھر سے اترے اور دروازے پہ گئے اس کے، اور اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ایک عورت تھی، خاتون، انہوں نے دروازہ کھولا، وہ نہیں پہچانتی تھی کہ یہ کون آیا ہے، انہوں نے دروازہ کھولا تو پوچھا جی کہیے، کہا کہ میں نے ابھی باہر سے یہ نظارہ دیکھا، یہ بچے رو رہے ہیں، یہ پانی پک رہا ہے، تم خاموش بیٹھی ہو، ماجرا کیا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، کئی دن میرے گھر فاقے رہتے ہیں، یہ میرے 4 بچے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور آج کیا کئی دن ہو گئے فاقے سے وقت گزر رہا ہے، اب ماں ہونے کی حیثیت سے جب میرے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں نے یہ پانی چڑھا دیا چولہے پہ پکنے کے لیے، اور بچوں کو یہ تسلی دے دی کہ دیکھو رونا بند کرو، تمہارے سامنے کھانا پک رہا ہے، جیسے ہی پکے گا تبھی تو کھاؤ گے نا، مجھے یقین ہے کہ یہ روتے روتے کچھ دیر میں سو جائیں گے، اور پھر آج کی رات بھی گزر جائے گی۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے حضرت عمر فاروق، دوڑے اپنے گھر کے، اپنے بیت المال کی طرف، اس گھر سے نکل کے اور دوڑتے ہوئے وہاں پر گئے، وہاں جو بھی کھانے کا سامان ہو سکتا تھا، دال چاول گھی تیل جو اس زمانے میں رہتا ہو، وہ سب ایک بڑے سے بورے میں لیا، بورا پیٹ پہ رکھا، لاد کے اس گھر میں آئے، اور آنے کے بعد اپنے ہاتھ سے کھانا پکایا، آٹا گوندھا، روٹی پکائی، اور جو کچھ بھی تھا اپنے ہاتھ سے پکایا، ان معصوم بچوں کو کھلایا، اس عورت سے کھانے کے لیے کہا، جب اس عورت نے کھانا شروع کیا تو امیر المومنین اس سے کہنے لگے کہ یہ بتاؤ، ایسے غربت کے حالات سے گزر رہی ہو، تم نے بیت المال سے جا کے کچھ سامان کیوں نہ لیا گھر کے لیے، تمہارے جیسے مستحقین کے لیے ہی تو بیت المال ہے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں بیت المال میں سب کے سامنے جا کے علل اعلان اپنی عزت کو اچھالتے ہوئے یہ بتاؤں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو، یہ ذمہ داری تو ان کی ہے جنہیں پروردگار نے امیر المومنین بنایا تھا۔ حشر کے میدان میں میں امیر المومنین کا دامن پکڑوں گی اور اللہ پاک سے کہوں گی کہ آپ نے ایسے شخص کو بنایا تھا سربراہ مملکت کہ جس کے رہتے ہوئے ہم لوگ بھوکے رہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، جھڑی ڈھک گئی آنسوؤں کی، رو کے اس سے کہا کہ میں ہی عمر فاروق امیر المومنین ہوں، میری آنکھیں تم نے کھول دی، آج سے میری ذمہ داری اور بڑھ گئی، تمہیں جو کچھ برا بلا کہنا ہو یہی کہہ لو، حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے مجھے رسوا نہ کر۔ یہ جو بڑپن کی نشانیاں تھیں جن کو کتابوں میں محدود ہم نے اونچی الماریوں میں رکھ دیا، کم سے کم کتاب کھول کے دیکھیے، زندگی جتنی مشکل ہے اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ رات کا اندھیرا اور دن کا اجالا اللہ نے شاید یہی احساس دلانے کے لیے کیا کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صرف اپنے لیے جینا یہ کوئی جینا نہیں ہے۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت ایک دن آئے گی، لے کے چلی جائے گی، جب جائیں گے تو خالی ہاتھ ہوں گے، لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں خالی ہاتھ آتے ہیں، خالی ہاتھ جاتے ہیں۔
مجھے لگا کہ تھوڑا سا اس جملے کو بدلنا چاہیے. لوگ اس دنیا میں نصیب لے کے آتے ہیں اور اگر ڈھنگ سے زندگی گزاری تو اعمال لے کے جاتے ہیں. نہ آتے وقت نصیب کسی دوسرے کو دکھائی دیتا ہے، نہ جاتے وقت اعمال کسی دوسرے کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن جس کی روح نکلتی ہے، جو عالم برزخ میں پہنچتا ہے، وہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے اعمال لے کے آئے ہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، کتنی گزر گئی، کتنی بچی ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں. گزری ہوئی زندگی کی توبہ. دیکھیے، کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو. ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ پر سے یقین اٹھے کہ اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ معاف کرے گا. اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. سچ بات تو یہ ہے کہ سچی توبہ کرو. انسان کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ غلطی کرے. اگر غلطی نہیں کرے گا تو پھر تو فرشتوں کی فہرست میں کھڑا ہو جائے گا. خصلت میں ہماری شامل ہے، خون میں ہمارے شامل ہے، ہماری پیٹھ پہ، ہماری ریڑھ کی ہڈی میں غلطی کر دینا شامل ہے. لیکن غلطی ہمارے باپ، ہمارے دادا آدم علیہ السلام نے کی، اللہ سے رو کے معافی مانگی، اللہ رب العزت نے معاف کیا. ہمارے لیے نذیر بن گئی کہ اگر ہم نے غلطی جاننے میں کی ہے یا انجانے میں کی ہے تو اس غلطی کی معافی کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے معاف کرنا. اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت، ایک گناہ صرف ہے ہماری زندگی کا، ایک گناہ ایسا ہے جس کو بار بار کرتا ہوں اور بار بار توبہ کرتا ہوں، وہ گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے. کچھ ایسا بتائیے کہ چھٹکارا مل جائے. ایک ہی گناہ ہے جو بار بار کرتا ہوں، ہر بار گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، روتا ہوں، اس کے بعد پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے. تو بزرگ نے کہا کہ اس سلسلے کو کبھی نہ بند کرنا. تمہارے اور اللہ کے بیچ ایک مقابلہ ہو رہا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ تم معافی مانگتے مانگتے تھک کے ہار کے بیٹھ جاتے ہو یا وہ معاف کرنا بند کرتا ہے. وہ معاف کرنا بند نہیں کرے گا. تم معافی مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو. ہو سکتا ہے کہ گناہ کے بعد جب تم معافی مانگو اس کے بعد تمہاری موت آ جائے تو پاک و صاف چلے جاؤ گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم گناہ کرنے کے بعد معافی مانگنے میں دیر کرو اور اسی بیچ میں موت آ جائے تو ایک گناہ لے کے یہ اللہ کے پاس جاؤ گے. اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو. اپنے گناہوں کی حقیقت کو سمجھو. ایک صحابی کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک صحابی عبد الرحمن ان کا نام تھا، تو اللہ کے نبی نے ان کو کسی کام سے بھیجا. وہ کسی کام سے جا رہے تھے اور جب وہ نکلے جانے کے لیے تو سامنے کا ایک مکان تھا جس مکان پہ ایک کھڑکی تھی. کھڑکی کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا. تیز ہوا اچانک چلی اور تیز ہوا کے چلنے سے اس کھڑکی سے وہ پردہ اڑا. اور جب وہ پردہ اڑا تو اس گھر میں رہنے والی جو خاتون تھی وہ نہا کے نکلی تھی اور اپنے بال سکھا رہی تھی. یہ صحابی جن کا نام عبد الرحمن تھا، ان کی نظر ان پہ پڑی تو چند لمحوں کے لیے نظر رکی رہ گئی کیونکہ وہ خاتون تھی اور بال سکھا رہی تھی. چند لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ان کو احساس ہوا کہ یا اللہ، یہ مجھ سے کیا ہوا؟ میں نے غیر گھر کے اندر کی کسی خاتون کو کیسے دیکھ لیا؟ اس بات کو لے کے اتنا پریشان ہوئے کہ بجائے اس کام کے جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا تھا وہاں جانے کے بجائے مدینے شہر سے باہر نکل کے پہاڑوں میں چلے گئے. ایک غار میں چھپ کے بیٹھ گئے. جب دن گزر گیا تو رات میں چیخ چیخ کے رو کے اللہ سے معافی مانگتے رہے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے. ادھر اللہ کے نبی انتظار میں. ارے بھائی، عبد الرحمن کو میں نے ایک کام سے بھیجا تھا، یہ کہاں رہ گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اور ایک اور کوئی صحابی تھے ان کو کہا کہ جاؤ بھائی، ڈھونڈو، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے یہ؟ کہیں مل نہیں رہا ہے. ایک کام بھیجا تھا ابھی تک نہیں لوٹا. وہ لوگ جب نکلے تو مدینہ شہر پورا ڈھونڈ لیا. ڈھونڈنے کے بعد مدینے کے باہر نکلے تو ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو اس سے حضرت عمر نے پوچھا کہ ارے بھائی، ایک شخص کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، کیا یہاں کہیں آس پاس تو نہیں دیکھا؟ تو چرواہے نے کہا کہ 3 دن ہونے کو آ رہے ہیں، ایک آدمی ہے جو یہی کہیں غاروں میں چھپا ہوا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو رات میں نکل کے آسمان کے نیچے چیخ چیخ کے رو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے. کس بات کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ لوگ اس غار کی طرف گئے، دیکھا، وہاں انتظار کیا. جیسے ہی رات ہوئی تو وہ صاحب عبد الرحمن صاحب پھر غار سے نکلے. جیسے ہی نکلے تو ان لوگوں نے پکڑ لیا اور لے کے آ گئے. فجر کا وقت تھا، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی کے سامنے لائے. اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی پہنچے جن کا نام عبد الرحمن تھا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھئی کیا ماجرا ہے؟ میں نے 3 دن پہلے تمہیں ایک کام سے بھیجا تھا، تم ایسے غائب ہوئے کہ نہ مدینے میں کہیں دکھے اور یہ لوگ تمہیں غار سے لے کے آ رہے ہیں.
تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ بہت بڑا ایک گناہ ہو گیا، اور پوری بات بتائی کہ ایسے آندھی چلی، ایسے ہوا چلی، وہ پردہ اڑا، میں نے ان کو دیکھا، اے اللہ کے نبی میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ سے کیسے معافی مانگے، اور یہ کہہ کے زار و قطار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے جب تمہارے دل میں اس بات کا احساس ہو گیا تھا تو تم میرے پاس آ جاتے، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کر دیتا، میں تمہارے لیے معافی کی دعا کر دیتا۔ جاؤ پریشان نہ ہو، اللہ سے معافی کی امید رکھو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ گھر گئے اور اس کے بعد بھی زار و قطار روتے رہے، اس قدر روئے کہ انتہا ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے اور دوسرے صحابیوں نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی عبد الرحمن کی حالت بہت خراب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے گھر گئے تو ان سے کہا کہ بھائی جبرائیل نے تمہارے لیے ایک پیغام سنایا ہے، پیغام تمہارے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھ کے تمہاری سچائی پہ تمہیں یہ انعام دیا ہے کہ جبرائیل یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ عبد الرحمن کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں اللہ نے لکھ دی ہے۔ اب رونا بند کرو، اب سمجھ لو کہ اللہ نے معاف کیا، اتنی نیکیاں اللہ نے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ عبد الرحمن کی ایک چیخ نکلی اور روح پرواز کر گئی۔ لہذا اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہو، کبھی بھی دل میں یہ بسوسے نہ لائیے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ کبھی دل میں یہ خیال مت لائیے کہ اتنی بار تو توبہ کر چکے ہیں پھر بھی گناہ ہو رہا ہے۔ اپنے توبہ کے سلسلے کو جاری رکھیے، ایک دن ضرور آپ کا دل بدل جائے گا، ایک دن ضرور دل اللہ کی طرف جھک جائے گا، ایک دن ضرور اللہ اور بندے کے بیچ کی عبادتوں کا نظام آپ کا بن جائے گا، اور اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو جائے گا۔ رابع بصری کا ایک واقعہ ہے کہ وہ دعا کرتے تھے، وہ جب تہجد میں اٹھتے تھے تو دعا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ پروردگار رات ہو گئی، سارے ستارے چمک رہے ہیں، دنیا کا نظام الگ بدل گیا، دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کے دروازے اب اس وقت بند ہو گئے کہ صبح جب سورج نکلے گا تو پھر سے ترتیب شروع ہوگی، لیکن اس اندھیری رات میں تیرے یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیرے یہاں انعامات کا دروازہ کھلا ہوا ہے، پروردگار ہم تو اس سے اپنی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ اور دوسرے یہ کہتے تھے کہ پروردگار جس طرح تو نے زمین پہ آسمان کو ٹوٹ کے گرنے نہیں دیا، اسی طرح شیطان کے شر سے میری حفاظت فرما، شیطان کے شر سے میری حفاظت فرما دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی صلاحیت دے۔ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی سی، میرا دل چاہتا ہے کہ دل کیا چاہتا ہے، دل چاہے نہ چاہے، آپ ہمارا ایپیسوڈ دیکھنے کے بعد جس طریقے سے مبارکباد، جس طریقے سے دعاؤں کے میسج کر دیتے ہیں، جس طریقے سے فون کر کے اپنی دعاؤں سے نواز دے دیتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یار ایک کچھ اور کیا جائے، کچھ اور پیغام پہنچایا جائے، یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے۔ وہ بات ہے نا کہ خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے، نہیں، نصیب لے کے آئے تھے اعمال لے کے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔